بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ شفق آباد نامی ایک خوبصورت سلطنت تھی جہاں انصاف، محبت اور امن کا دورہ تھا۔ وہاں کے بادشاہ فراز بن سلیم نہایت نیک دل اور علم دوست حکمران تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کی سلطنت میں خوشبو، روشنی اور فطرت کے رنگ ہمیشہ قائم رہے۔ فراز کو قدرت سے بے حد محبت تھی۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک عظیم الشان باغ گلزار سلطنت بنا رکھا تھا۔ روز مغرب کے بعد وہ تنہا باغ میں جاتا، خاموشی سے بیٹھتا اور فطرت کی آوازوں کو سنتا۔ ایک رات مغرب کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں سویا تو ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ خواب میں آسمان پھٹا اور روشنی کی ایک سیڑھی زمین پر اتری۔ 4 پریاں اس پر سے نیچے اتری۔ ایک نے زمین سے ایک سنہری درخت اگایا، دوسری نے چاندی کی شاخیں، تیسری نے ہیروں کے پتے اور چوتھی نے ایک سرخ چمکدار سیب درخت پر رکھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس سیب کو دیکھا، ایک کالا سایہ نمودار ہوا درخت کو جلا دیا اور پریوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے گیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، اس کا جسم پسینے سے تر، دل بے حد پریشان۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے محل کے عالم حکیم ذوالمعرفت کو بلایا۔ خواب سن کر حکیم کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، بادشاہ سلامت، یہ عام خواب نہیں، یہ ایک پکار ہے۔ یہ 4 پریاں حقیقت میں موجود ہیں، مگر انہیں ذلمان نقاب نامی دیو نے قید کر رکھا ہے۔ وہ کوہ قاف کے پہاڑوں میں ہے۔ درخت علم و حکمت کی علامت ہے اور وہ سیب جادوئی طاقت کا خزانہ۔ آپ کو ان پریوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی ان پریوں کو آزاد کرے گا، اسے خزانے کا مالک اور بادشاہ کا قریبی ساتھی بنایا جائے گا۔ بہت سے سپاہی، شہزادے اور جوان نکلے، مگر سب ناکام لوٹے۔ دیو کی دہشت، کوہ قاف کے اسرار اور جادوئی محافظوں نے کسی کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ ایک دن بادشاہ کے خاص وزیر عقیل بن طاہر دربار میں حاضر ہوا۔ وہ نہایت بہادر، وفادار اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی، اگر اجازت ہو تو میں اس مہم پر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے حارس چاندی کا خنجر، ایک جادوئی نقشہ اور اپنا ذاتی گھوڑا کوہل دیا، ساتھ ہی اسے رخصت کرتے ہوئے دعا دی۔ وزیر کا سفر طویل اور خطرناک تھا، پہاڑ، جنگل، دریا اور بیابان۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک زخمی شخص کراہتے ہوئے نظر آیا۔ وزیر نے فوراً رک کر اس کی مرہم پٹی کی۔ زخمی نے شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نیک انسان ہو، میں تمہیں ایک منتر سکھاتا ہوں جسے پڑھ کر تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے۔ یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ وزیر نے وہ منتر یاد کیا اور سفر جاری رکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے 2 مچھلیاں پانی سے باہر تڑپتی نظر آئیں۔ ایک بولی، ہم مر جائیں گی۔ دوسری بولی، یہ انسان ہمیں نہیں سمجھے گا۔ وزیر نے ان دونوں کو واپس تالاب میں ڈال دیا۔ مچھلیوں نے خوش ہو کر دعا دی۔ پھر وزیر ایک وادی سے گزر رہا تھا کہ چونٹیوں کی ملکہ اپنے لشکر کو چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ آدمزاد ہمیں رونڈ ڈالے گا۔ وزیر رک گیا، راستہ بدلا اور مسکرا کر چلتا رہا۔ چونٹیوں کی ملکہ نے بھی اسے دعائیں دیں۔ کوہ قاف کے قریب ایک جھاڑی میں سے آواز آئی۔ وزیر نے دیکھا کہ ایک بونا جھاڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے اسے نکالا تو بونے نے کہا، تم بہت نیک ہو، یہ چادر لو، اگر تم اسے اوڑھو گے تو کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ وزیر نے شکریہ ادا کیا اور چادر سنبھالی۔ اب وزیر کوہ طاف میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک بڑے جادو سے بنے محل کے سامنے پہنچا۔ محل کے دروازے پر 2 عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھیں۔ وزیر نے چادر اوڑھی اور ان کے درمیان سے گزر گیا۔ محل کے اندر شور مچ گیا کہ کوئی اجنبی داخل ہوا ہے۔ ذلمان نقاب، جو آدھا دیو اور آدھا سایہ تھا، آگ بگولا ہو گیا۔ وزیر اس کے سامنے آیا اور کہا، میں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ پریوں کو آزاد کر دو، بدلے میں جو چاہو لے لو۔ دیو کہا مار کر ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے 2 کام کر دو تو پریاں تمہاری ہو جائیں گی۔ پہلا کام، دیو نے انگوٹھی دریا میں پھینک دی، صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ انگوٹھی چاہیے۔ وزیر پریشان ہوا، لیکن پھر اسے مچھلیاں یاد آئیں۔ اس نے منتر پڑھا اور مچھلیوں کو بلایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ صبح سے پہلے انگوٹھی دے دیں گی۔
اور واقعی انگوٹھی واپس ملی۔ دوسرا کام، دیو نے 3 بوریا باجرا زمین پر گرایا۔ وزیر نے منتر پڑھا، چونٹیوں کو بلایا اور وہ دوپہر سے پہلے سارا باجرا واپس بھر لائیں۔ جب وزیر نے کہا، میں نے دونوں کام مکمل کیے، اب وعدہ نبھاؤ، دیو ہنسا، تم انسان بڑے بے وقوف ہوتے ہو، میں نے جھوٹ بولا تھا، پریا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر وزیر غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً چادر اوڑھی، خنجر نکالا اور دیو پر حملہ کیا۔ خنجر اس کے دل میں اترا، دیو دھاڑتا ہوا زمین پر گر پڑا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ وزیر نے محل کے تہہ خانے میں جا کر پریوں کو آزاد کیا۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئیں اسے لے کر شفق آباد لوٹے۔ بادشاہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پریوں نے بادشاہ کو تحفے میں بالکل وہی جادوئی درخت دیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، نیلم کا تنا، چاندی کی شاخیں اور ہیروں کے پتے۔ درخت پر وہی سرخ جادوئی سیب لگا تھا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کا ایک بڑا حصہ وزیر کو دے دیا اور پوری سلطنت میں جشن منایا گیا۔ پریاں خوشی خوشی واپس پرستان لوٹ گئیں اور شفق آباد میں خوشبو، روشنی اور علم کا درخت ہمیشہ کے لیے اگایا۔